السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ عزیزان گرامی، غور فرمائے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں دیوبندی وہابی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زبان سے اور قلم سے تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے تو کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا بھائی تصور کرتا ہے۔ کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا غلط بتا رہا ہے تو کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالک اور مالک و مختار ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر رہا ہے تو کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتا رہا ہے تو کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے روک رہا ہے۔ کوئی کمبخت محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گنبد خضرا کو صنم اکبر قرار دے رہا ہے تو کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح کہہ رہا ہے۔ کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا شرک قرار دے رہا ہے تو کوئی تعظیم نبی سے انکار کر رہا ہے۔ کوئی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنے کو شرک بتا رہا ہے۔ طرح طرح سے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کر کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت کا طوق گلے میں پہنتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم و برکت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ عزیزان گرامی، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپائے نور ہیں، رب کے ظہور ہیں، مظہر رب کا شفاف آئینہ ہے۔ عزیزان گرامی، ابو جہل سے پوچھا جاتا ہے کہ اے ابو جہل تو بتا
دنیا میں سب سے زیادہ بدصورت کون ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ معاذ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا جاتا ہے کہ اے صدیق اکبر تو بتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسن و جمال والا، سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جمیل محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کے حسن کے سامنے چاند کی چاندنی بیکار، حسن یوسف علیہ السلام کا حسن پھیکا۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امر حقیقت کو سنتے ہیں تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شفاف آئینہ ہوں، میرے سامنے جو آتا ہے اپنے ہی کردار اس کو نظر آتا ہے، اپنا ہی چہرہ اس کو نظر آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، سیدنا عثمان غنی کو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثانی نظر نہیں آتا، حیدر کرار کو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثانی نظر نہیں آتا، سیدنا جبریل علیہ السلام کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام شافعی کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثانی نظر نہیں آتا، امام احمد ابن حنبل کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی نظر نہیں آتا، علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مولائے روم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی نظر نہیں آیا، شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی نظر نہیں آیا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت الرضوان کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مدبر کو رسول کا نظر نہیں آیا، مفکر کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، عقل والوں کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، عقل والوں نے عرش پہ دیکھا تو ذل یزدہ کہا، انبیاء کی امامت کرتے ہوئے دیکھا تو امام الانبیاء کہا، دنیا والوں کو روشنی دیتے ہوئے دیکھا تو نور اللہ کہا، آپ کو طٰہٰ یاسین کا خطاب ملا تو حبیب اللہ کہا، جب مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا تو افضل البشر کہا، اور پھر یہ عقل کے اندھے کمبخت وہابی کو رسول کا ثانی نظر آیا، یہ وہابی اور دیوبندی کو رسول کا ثانی نظر آیا، یہ کوا کھانے والوں کو رسول کا ثانی نظر آیا، یہ سجدے کر کر کے پیشانی پر شامی کباب بنانے والوں کو رسول کا ثانی نظر آیا، کوے کھانے والوں کو رسول کا ثانی نظر آیا، لیکن سید الملائکہ سے لے کر سید العلماء تک کسی کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی نظر نہیں آیا۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کا تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ عزیزان گرامی، یہ دیوبندی وہابی جس چیز میں تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، جس کام میں عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس کے منکر ہو جاتے ہیں، جس فعل میں رفعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ علم غیب میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو علم غیب کا انکار کر بیٹھے، صلاۃ و سلام میں رفعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو صلاۃ و سلام سے روگردانی کر گئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم ہیں تو عید میلاد النبی کے منکر ہو گئے، قیام میں تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو قیام کا انکار کر بیٹھے۔ آئیے اس بات کا پتہ لگائیں کہ سب سے پہلے عظمت انبیاء سے انکار کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے تعظیم انبیاء کرنے والا کون ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ تعظیم انبیاء سے انکار کرنے والا شیطان الرجیم ہے، تعظیم انبیاء سے روح گردانی کرنے والا ابلیس لعین ہے۔ ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے بہت بڑا متقی تھا، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے بہت بڑا عبادت گزار تھا، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے فرما بردار بھی تھا، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے معلم الملائکہ تھا، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے بڑا پرہیزگار تھا۔ جب تعظیم انبیاء سے انکار کیا تو اس کی عبادت کام نہ آئی، اس کا تقوی کام نہ آیا، اس کی فرما برداری کام نہ آئی، پرہیزگاری کام نہ آئی، اس کا معلم الملائکہ ہونا کام نہ آیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کا توق اس کے گردن میں پڑ گیا۔ ابلیس نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری پیروی کرنا چاہو تو تعظیم انبیاء سے انکار کرو، میرے نقش قدم پر چلنا چاہو تو تعظیم انبیاء سے انکار کرو، میرے شاگرد بننا چاہو تو تعظیم انبیاء سے انکار کر دو۔ دیوبندی اور وہابی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے تعظیم انبیاء سے انکار کر دیے، دیوبندی اور وہابی شیطان کا شاگرد بن کر خود تعظیم انبیاء سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعظیم انبیاء سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان شیطانوں اور شیطان کے چیلوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔